جیسے دنیاوی ضرورتیں روز پوری کرنی پڑتی ہے، ویسے ہی آخرت کی تیاری کے لیے بھی روز نماز پڑھنی ضروری ہے۔ جیسے کوئی انسان امتحان کی تیاری بنا پڑھائی کیے نہیں کر سکتا، ویسے ہی آخرت کی تیاری بنا نماز اور عبادت کیے نہیں ہو سکتی۔ روز محنت دنیاوی زندگی کا سہارا ہے، روز نماز آخرت کی زندگی کا سہارا ہے۔ اگر کوئی صرف ایک دن پڑھائی کرے اور کہے کہ وہ امتحان پاس کر لے گا تو وہ ناممکن ہے۔ ٹھیک اسی طرح ہفتے میں ایک نماز سے آخرت نہیں بنے گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اسلام انسان کو صرف مسجد میں بیٹھنے کو نہیں کہتا، بلکہ محنت کرنے، کاروبار کرنے اور حلال روزی کمانے کی بھی ہدایت دیتا ہے۔ لیکن اصلی بات یہ ہے کہ انسان اپنے کاموں کے ساتھ ساتھ نماز کو بھی ضروری سمجھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے جسم کا بھی حق ہے، تمہاری آنکھوں کا بھی حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی حق ہے اور تمہارے رب کا بھی حق ہے۔ ہر حق کو اس کا حق دو۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ ہفتے میں صرف جمعہ کی نماز پڑھ لینا کافی ہے، لیکن یہ ویسا ہی ہے جیسے کوئی آدمی ہفتے میں صرف ایک بار کھانا کھائے اور باقی دن بھوکا رہے۔ کیا وہ زندہ رہ سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ ٹھیک اسی طرح روحانی زندگی بھی روز کی نماز سے ہی زندہ رہتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، جو نماز چھوڑ دے ان کا دن ڈھہ گیا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ہمارے اور کافروں کے بیچ فرق نماز ہے، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ جیسے انسان کے جسم کو کھانا اور پانی چاہیے، ویسے ہی انسان کی روح کو بھی خوراک چاہیے۔ جسم کی خوراک کھانا اور پانی ہے اور روح کی خوراک نماز، قرآن اور اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اگر روح کو خوراک نہ ملے تو انسان اندر سے خالی ہو جاتا ہے، بے چین رہنے لگتا ہے۔ انسان کی زندگی دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے، دنیا کی زندگی جو بہت چھوٹی ہے، استھائی ہے اور کچھ سالوں میں ختم ہو جاتی ہے، اور آخرت کی زندگی جو ہمیشہ رہنے والی ہے، جس کا کوئی انت نہیں۔ دنیا کی زندگی میں انسان محنت کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے تاکہ اس کا گھر پریوار چلے، کھانا پینا ملے اور آرام سے زندگی گزرے۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا انسان اس ہمیشہ رہنے والی زندگی کے لیے بھی محنت کی ہے؟ جب ہم سوچتے ہیں کہ اگر کوئی مزدور یا کامگار صرف ایک دن کام کرے اور پھر چاہے کہ اس کا گھر کا چولہا پورے ہفتے جلے، تو کیا یہ ممکن ہے؟ پیٹ کو بھرنے کے لیے روز محنت کرنی پڑتی ہے۔ کسان روز کھیت میں جاتا ہے، دکاندار روز دکان کھولتا ہے، مزدور روز مزدوری کرتا ہے، پڑھائی کرنے والا روز محنت کرتا ہے۔ اگر یہ سب ایک دن کر کے رک جائے تو پیٹ خالی رہ جائے گا۔ ٹھیک اسی طرح اگر ہم سوچیں کہ صرف ایک دن نماز پڑھنے سے آخرت کی زندگی بن جائے گی تو پھر یہ ہماری تو بہت بڑی بھول ہے۔ دیکھیے، نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا رکن ہے۔ اگر کوئی گھر بنا استمبھ کے بنایا جائے تو وہ گر جائے گا، اسی طرح دین بنا نماز کے ادھورا ہے۔ آخر نماز ضروری کیوں ہے؟ یہ اللہ سے سیدھا راستہ جوڑتی ہے، یہ انسان کے دل کو گناہوں سے پاک کرتی ہے، یہ انسان کو صبر اور شکر سکھاتی ہے۔ یہ آخرت میں سب سے پہلا سوال ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز صحیح ہوگی تو باقی اعمال بھی صحیح ہوگے، اگر نماز خراب ہوگی تو باقی اعمال بھی خراب ہوگے۔ سوچئے، اگر کسی انسان نے پوری زندگی میں نماز کو چھوڑ دیا یا پھر جمعہ کو نماز پڑھ لی تو آخرت میں وہ کیا جواب دے گا؟ آج انسان سوچتا ہے کہ دنیاوی کام سب سے اہم ہے، صبح سے شام تک روزگار میں لگے رہتے ہیں، لیکن نماز کے وقت جب اذان ہوتی ہے تو بہت لوگ کہتے، ابھی بیزی ہوں، کام بہت ہے، بعد میں پڑھ لوں گا۔ کبھی سوچا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیے، دنیاوی کام صرف ایک زندگی تک رہیں گے، آخرت کی زندگی ہمیشہ کی ہے۔ اگر روز کا کھانا ضروری ہے تو روز کی نماز اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ نماز کا حکم دیا اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ بے شک نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ یہاں صاف ہے کہ نماز انسان کی زندگی کو پاک اور بہتر بناتی ہے۔
ذرا سوچئے، اگر ایک دن کی محنت سے ہفتے بھر کا چولہا نہیں جل سکتا تو آخرت کی آگ سے بچنے کے لیے صرف ایک نماز کیسے کافی ہوگی؟ دنیا کے چولہے کو جلانے کے لیے محنت ضروری ہے اور آخرت کی کامیابی کے لیے 5 وقت کی نماز ضروری ہے۔ اللہ ہم سب کو نماز کا پابند بنائے۔ دیکھیے، نماز کوئی بوجھ نہیں ہے، ہماری زندگی کا سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اسے مت چھوڑیے کیونکہ آخرت میں اس کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ دوستو، دنیا کا سفر چھوٹا ہے لیکن آخرت کی زندگی ہمیشہ کی ہے۔ نماز کو اپنا سہارا بنا لیجئے۔ اگر یہ بات آپ کے دل کو لگی ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیے، ہو سکتا ہے کسی کی زندگی بدل جائے۔ دوستو، ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور سے کیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ جزاک اللہ خیراً۔